السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب۔ اور جی جو میرے چینل پہ نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتی رہے۔ اور آپ سن سکتے ہیں کہ میرا گلا شدید خراب ہے، لیکن اس کے باوجود میں بولنے سے باز نہیں آ رہی ہوں، اور میں نا اس کو کٹ نہیں کر رہی تھی، مطلب جو مجھے کھانسی آ رہی تھی میں اس کو کٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ میری کھانسی جو ہے وہ کٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو کٹ سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو انگریز ہیں اپنے منہ فنگر ٹیڈے بنا کے ایسے انگلش بول بول کے میں دکھاتے ہیں، میری پنجابی کی کٹ اور ان کی کٹ میں کوئی فرق ہے؟ آپ پہلے ایمانداری سے مجھے یہ بتائیں۔ اور جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آج نا مجھے بڑے چھوٹے چھوٹے کام تھے کچن میں، تو میں وہ کر رہی تھی، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر لوں۔ تو باتوں سے مجھے یاد ہے، چونکہ میں کچن میں آتی ہوں تو کھانے پینے کی چیزوں سے مجھے اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دسمبر کے بعد گندم کا جو بحران ہے وہ پیدا ہونے والا ہے، تو جس نے گندم خریدنی ہے اور اپنے آٹے شاٹے پسوانے ہیں نا وہ پسوا لیں، کیونکہ جب گندم کا سیزن تھا تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بوٹ شوٹ پا کے اور بودھا شودہ وا کے میچنگ ویسٹ کوٹس پہن کے خان صاحب کے لانگ مارچ کو نا شارٹ بنانے کے چکر میں تھے، تو انہوں نے اپنے ہدف پورے نہیں کیے ہیں اور اب ہمیں بھوکا مارنے کے چکر میں ہیں۔ میں اب بات تو کر رہی ہوں لیکن مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے لیڈی کلاش خیر بن گئی ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ارشد شریف کی اسیسینیشن کا سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے، اور اب پتہ چلے گا کہ ارشد شریف پر جو بھی حالات تنگ کیے گئے تھے اس کے پیچھے ایف آئی اے، وزارت داخلہ یا جو کوئی بھی تھا اس کے پیچھے، تو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیسے ان پہ پرچے کروائے گئے، کس طرح کس نے سلمان اقبال کو مجبور کیا اور ان کو ٹویٹ کرنی پڑی کہ ارشد شریف سوری، دکھی دل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ سے تعلق ختم ہو گیا ہے، تو وہ کس نے دباؤ ڈالا تھا۔ بہرحال مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کا اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کس نے مارا، لیاقت علی خان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کس نے مارا، اور جنرل آصف نواز جنجوع کو کس طرح مارا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو جب ان کے بالوں کا انالیسس کیا گیا تو اس میں سے سائنوائڈ کے جو ٹریسز تھے وہ ملے، اور ان کی باڈی کو جب قبر سے دوبارہ باہر نکالا گیا اور اس کا فرانزک جو کرتے ہیں جو بھی مطلب ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی ان کی سائنائڈ کے بہت سارے پارٹیکلز ملے تھے۔ اور اس سے بھی پینفل بات یہ ہے کہ 45 دن کے بعد ارشد شریف کی جو قتل کی ایف آئی آر ہے وہ اب درج ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس طرح کہ پولیس جو ہے وہ اپنی مدیت میں وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر رہی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی والدہ موجود ہیں تو پولیس کس طرح اپنی مدیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر سکتی ہے، جس طرح خان صاحب پہ بھی فائرنگ کی گئی اور ان پہ اتنی ساری گولیاں برسائی گئیں، تو اس کی ایف آئی آر جو تھی وہ بھی بہت دنوں کے بعد پولیس نے اپنی مدیت میں درج کی، حالانکہ خان صاحب تو موجود تھے۔ حالانکہ ہمارے ملک میں کسی بھی کیس کا بنیادی جو ہوتا ہے وہ ایف آئی آر ہی ہوتی ہے، کہ جب بھی کوئی پرابلم بنتی ہے تو سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے جسے ہم ایس ایچ او کہتے ہیں، تو وہ ایف آئی آر درج کرتا ہے، لیکن یہاں ہمارا جوڈیشل سسٹم اور پولیس کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ غریب بندے کی تو ایف آئی آر درج ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر سے ہمارے خان صاحب خیر غریب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ ان کی ایف آئی آر بھی جو ہے وہ درج نہیں ہو رہی تھی، اگر ہوئی ہے تو کس طرح ہوئی ہے۔ تو خان صاحب سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے معصوم سے جو زخمی سے خان صاحب ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے ان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے اور بھی جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ایف آئی اے جو ہے وہ کارروائی کرنے لگا ہے، اور مختلف کارروائیاں کی جائیں گی۔ میں جب بھی بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے بیچ میں کھانسی آ جاتی ہے، تو میں یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن تو ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہے، یہ کام تو صرف کورٹس ہی کر سکتی ہیں آئین کے حساب سے۔ تو بہرحال وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنی بھی ناانصافیاں کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کو آپ ایک دفعہ پرائم منسٹر بن لینے دیں تو وہ دیکھنا آپ کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں۔ جی یہ میری رو کی کھیر آ گئی ہے، آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہے، تو جی وہ جو گنے کا رس ہوتا ہے نا تو اس کی کھیر بناتے ہیں، تو یہ وہ تھی جو بھابھی نے مجھے بنا کے دی تھی۔ خیر میں تو خود ایسی چیزیں نہیں بناتی ہوں، تو یہ رات کی فریج میں پڑی ہوئی تھی، تو صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اس کو بھی کھا پی کے دیکھ لوں۔ کیسز سے اور خان صاحب سے مجھے یاد آیا کہ اعظم سواتی کو تو آپ بھول ہی جائیں نا، آج نئے کیسز جو ہیں وہ شہباز گل پہ اور سلمان احمد پہ ٹھوک دیے گئے ہیں، اور بلوچستان میں جا کے انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، جہاں پہ آتے جاتے نیچے کھائیاں دیکھ کے بندے کا ترو نکل جاتا ہے، پتہ نہیں یہ ترو ہوتا ہے یا ترا ہوتا ہے، بڑا نکل ضرور جاتا ہے، اور ان کو چھوٹے چھوٹے ہارٹ اٹیکس آ جانے ہیں دیکھ دیکھ کے، اتنی وہاں ڈونگی ڈونگی کھائیاں، یا پھر سفر کر کر کے ان بیچاروں کی پسلیاں ہل جانی ہیں۔
یہ ان کا لیول آف ہراسمنٹ ہے کہ آپ ذرا سی چون چنا کر کے دیکھیں صحیح، تو وہ آپ کے لیے پاکستان میں کس طرح جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جی جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا میری آواز ہی نہیں نکل رہی کہ ہمارے شہباز شریف صاحب وہ ان لکی پرائم منسٹر ہیں کہ جن کا پتلا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جلا دیا گیا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں جلایا گیا ہے، اور جی ان کی تھوڑی سی بحث ہوگی جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ، تو اس کا بدلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس طرح لیا کہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو پہلے منگلہ میں روک کے پریشان کیا گیا، اور اسلام آباد میں ان کا ایک مال ہے جہاں ہمارے پپو لوگ شوق سے جاتے ہیں، سیلفیز لیتے ہیں اور بڑی شاپنگ واپنگ کر کے اس کے ولاگس بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سینٹورس، تو اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور جی ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے نا، بدلہ پور کے نا بدلہ برادرز ہیں، تو وہ بدلہ ضرور لیتے ہیں اور بڑی انتقامی کاروائی کرتے ہیں۔ شکل سے ویسے ان کے لگتا نہیں ہے اتنے معصوم اور اتنے بیمار ہیں، لیکن دل میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مختلف قسم کے کیمیکلز، زہریلے کیمیکلز پالے ہوئے ہیں، تو جس کا وہ زہر باہر نکالتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بدلہ انہوں نے اس بیچارے وزیر اعظم سے اس طرح لیا ہے۔ جی آپ کے ساتھ باتوں باتوں میں میرا کھانا بھی ہو گیا تھا ریڈی، اور جس طرح آپ اور بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں نا، تو پلیز آج جو میری آواز کے اتار چڑھاؤ ہے نا، تو وہ بھی برداشت کر لیجیے گا، کیونکہ میں کل بھی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میری آواز کل کچھ زیادہ ہی خراب تھی تو میں نے نہیں کی، تو آج میں نے سوچا کہ کوشش کر کے اور محنت کر کے تھوڑی سی میں اپنی آواز نکال ہی لوں، تو بس نکل گئی ہے جیسی بھی نکلی ہے۔ جی میری دال چاول ہو گئے تھے ریڈی، اور دال میں نے تھوڑی سی پتلی رکھی تھی کیونکہ شام تک یہ تھوڑی سی گاڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر مجھے اور تھوڑا سا اس کو پتلا کرنا پڑتا ہے، چاولوں کے ساتھ پتلی دال ہی اچھی لگتی ہے۔ اور جی اسی چیز کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔